اپنے ایمان کی تم حفاظت کرو، لٹ گئی گر جا نؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون صدق الله العظيم. محترم حاضرین کرام، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے انسانوں کو جس قدر نعمتوں سے اور انعامات سے نوازا ہے وہ اتنے زیادہ اور اس قدر ہیں کہ اس کا شمار ممکن نہیں. قرآن پاک میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ کا تم پر جو ایک ایک انعام ہے اگر تم اس کو بھی شمار کرو تو اس کا احسان نہیں کر سکتے. یعنی اللہ نے جتنی نعمتیں دی وہ نعمتیں تو شمار کی ہی نہیں جا سکتی، لیکن ایک ایک نعمت کی قدر و قیمت، ایک ایک نعمت میں اللہ نے انسانوں کے لیے کس قدر نفع رکھا ہے اور کس قدر بھلائی رکھی ہے اور کیسی کیسی عجیب اپنی رحمتوں کا مظاہرہ اس نے کیا ہے، اس کا بھی انسان اگر اندازہ کرنا چاہے، اسے اس کا حساب کرنا چاہے اور اس کو شمار کرنا چاہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم شمار نہیں کر سکتے. اتنی نعمتیں اللہ نے انسان کو دی. کھانا اللہ کی نعمت، سونا اللہ کی نعمت، پانی اللہ کی نعمت، چھت اللہ کی نعمت، گنتے چلی جائیے آپ. انسان کے جسم میں آنکھ اللہ کی نعمت ہے، ناک اللہ کی نعمت ہے، زبان اللہ کی نعمت ہے، دانت اللہ کی نعمت، ہاتھ اللہ کی نعمت، بدن کا ایک ایک جز اور اس کے اندر ہزاروں بلکہ لاکھوں بلکہ ان گنت ایسے اجزاء موجود ہیں کہ جو انسان کے لیے بے حد ضروری. بعض اوقات انسان بیمار ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کو فلاں بیماری ہو گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر یہ جراثیم کم ہو گئے، اتنے لاکھ جراثیم ہونے چاہیے تھے، اس میں سے اتنے ہو گئے ہیں اس لیے بیمار ہو گیا. اب ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارے اندر اللہ نے وہ جو چھوٹے چھوٹے جرثومے رکھے ہوئے ہیں وہ کس قدر نعمت ہیں؟ کبھی ہم سوچتے نہیں، لیکن جب نعمت چھین جاتی ہے انسان تب اس کا احساس کرتا ہے کہ یہ نعمت تھی. مثال کے طور پر الحمدللہ ہم سب کو آنکھ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم آنکھ کی نعمت کا احساس نہیں کر پاتے. لیکن کسی نابینا کو، کسی ایسے شخص کو جو آنکھ کی نعمت سے محروم ہے، بینائی کی نعمت سے محروم ہے، اس سے آپ پوچھئے وہ کہے گا خدا کی قسم یہ آنکھ اور اس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت یہ بہت بڑی اللہ کی دولت اور نعمت ہے. اگر آنکھ کی نعمت نہ ہو انسان قدم قدم پہ دوسروں کا محتاج بن جائے.
وہ استنجا خود نہیں جا سکتا، وہ اپنے کام کاج نہیں کر سکتا، ہر جگہ رکاوٹیں، پریشانیاں، محتاج بن جائے، لیکن میرے اور آپ کے پاس آنکھ موجود ہے، اس لیے ہم آنکھ کی نعمت کا احساس نہیں کرتے۔ ایسے ہی کھانا اللہ کی نعمت ہے، روزانہ کھا رہے ہیں، ناشتہ کیا، ابھی دوپہر میں کھائیں گے، پھر رات میں کھائیں گے، اچھا کھلا رہا ہے اللہ، بریانی کھلا رہا ہے، گوشت کھلا رہا ہے، میٹھے کھلا رہا ہے، اچھی چیزیں کھلا رہا ہے، احساس ہی نہیں ہے۔ لیکن جو غریب ہے، جو مجبور ہے، جن کے گھر میں دو وقت کے کھانے کا انتظام نہیں، ان سے جا کے پوچھئے کہ ہم جو دسترخوان جھاڑ کر دو دو چار چار آدمی کا کھانا بازاروں میں پھینک دیتے ہیں، گلیوں میں ڈال دیتے ہیں، نالیوں کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ غریب جو سسکیاں لے کے بتائے گا کہ خدا کی قسم یہ کھانا بڑا قیمتی ہے، لیکن ہم کھا رہے ہیں، ہم کو روزانہ مل رہا ہے، اس لیے احساس نہیں۔ اچھا ہم کھانا کھا لیے، کھانے کی صلاحیت یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ آدمی بیمار ہو جاتا ہے، بیماری میں ڈاکٹر کہہ دیتا ہے گوشت نہیں کھانا، انڈا نہیں کھانا، تیل نہیں کھانا، چاول نہیں کھانا، سوکھی روٹی کھاؤ یا کچھ اور کھاؤ، فروٹ کھا سکتے ہو، اس میں بھی فلاں کھا سکتے ہو، فلاں نہیں، شوگر آ گئی، میٹھی چیز نہیں کھا سکتے، چائے نہیں پی سکتے۔ معلوم ہوا کھانا اور پینا اور اس کا بدن کا ان چیزوں کو قبول کر لینا بھی اللہ کی نعمت۔ آدمی کو بخار ہو گیا، سامنے اچھی اچھی ڈشیں موجود ہیں، کھا نہیں سکتا، کیوں نہیں کھا سکتا؟ تیرے مالک کی مرضی نہیں ہے کہ تو کھائے، یعنی اس کی حکمتیں ہیں، اس کی وجہ سے اس نے روک لگا رکھی ہے۔ صرف کھا لینا نعمت نہیں، کھانے کے بعد اس کا جسم کے اندر جا کر صحیح طور پر ہضم ہو جانا اور اس کی جگہ اس کا پہنچ جانا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اگر وہ ہضم نہ ہو اور استنجا نہ ہونے والا ہو تو بھی بہت بڑی مصیبت بن جائے۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ سفر میں تھا، اس کے ساتھ ایک عالم بھی تھے۔ علماء کو اللہ دین کی بصیرت عطا فرماتے ہیں، وہ دنیا اور آخرت کو انسانوں کو سمجھاتے ہیں۔ اسی لیے ایک بزرگ نے فرمایا اگر علماء نہ ہوتے تو انسان جانوروں جیسے ہو جاتے، اس لیے کہ انسانوں کو دین بتانے والا، انسانیت سمجھانے والا کوئی نہ ہو۔ تو ایک عالم نے اس بادشاہ سے پوچھا، جنگل بیابان میں سفر ہو رہا تھا جہاں پانی کا نام و نشان نہیں۔ ان عالم نے پوچھا، بادشاہ سلامت، مجھے ذرا آپ بتائیے، اس جنگل بیابان میں ہم ہیں، فرض کیجئے پانی ختم ہو گیا ہمارے پاس سے، پینے کے لیے پانی موجود نہیں، شدید پیاس لگی ہے، اور عرب کا جو علاقہ ہے وہاں تو ریگستان، جہاں پانی کا نام و نشان دور دور تک نہیں ہوتا۔ تو ان عالم نے پوچھا اگر دور دور تک پانی کا نشان نہ ہو اور آپ کو سخت پیاس لگی اور ایسی حالت تک تم پہنچ گئے ہو کہ اگر پانی نہ پیو تو تم مر جاؤ گے، اس وقت میں اگر ایک آدمی تمہارے سامنے ایک گلاس پانی کا پیش کرے اور کہے اس کی قیمت تمہاری آدھی سلطنت ہے، تو تم کیا کرو گے؟ بادشاہ نے کہا حضرت میں بغیر سوچے سمجھے کہ میری آدھی سلطنت دے کر پانی خرید کے پی لوں گا، آدھی سلطنت دے کر کے ایک گلاس پانی لے کر پی لوں گا۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ نے آدھی سلطنت دے دی،
ایک گلاس پانی پی لیا، ایک گلاس پانی پینے کے بعد اگر خدا نے تمہارے اندر کا سسٹم اور نظام خراب کر دیا اور وہ پانی پیشاب بن کر کے نہ نکلے، اندر رک جائے، اٹک جائے، اس وقت میں کیا کرو گے؟ بادشاہ نے کہا بقیہ آدھی حکومت اور سلطنت حوالے کر کے اس کا علاج کر لوں۔ حضرت نے فرمایا تمہاری پوری سلطنت کی قیمت ایک گلاس پانی اور ایک گلاس پیشاب ہے۔ یعنی اللہ نے ایک گلاس پانی جو تم کو عطا فرمایا اور اس پانی کو پیشاب بنا کر جو نکال دیا ہے، تیری پوری سلطنت اور بادشاہت کی قیمت صرف اتنی ہے۔ بقیہ تو روزانہ مسلم کھاتا ہے، اچھے اچھے کھانے کھا رہا ہے، نعمتیں ہیں، بیویاں ہیں، باندیاں ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، حشم ختم ہے، کائنات کی مختلف نعمتیں ہیں۔ یہ سانسوں کا نظام ہے، ہواؤں کا نظام ہے، سورج کا نظام ہے، چاند کا نظام ہے، پانی کا نظام ہے، سمندروں کا نظام ہے۔ یہ کائنات کے جتنے نظام اور ان سے جس قدر تم فائدہ اٹھا رہے ہو، اس کی قیمت کہاں سے لاؤ؟ اس سے معلوم ہوا ہمارے پاس بھی بادشاہت موجود ہے۔ بادشاہت گرچہ نہ ہو، سلطنت اور حکومت گرچہ نہ ہو، لیکن کھانا کھا کے ہضم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ الحمدللہ وہ بہت بڑا خوش قسمت۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس دولت کی کمی نہیں لیکن کھا نہیں سکتے، اور کتنے غریب ایسے ہیں بہترین بریانی کھا کے مسجد میں کہیں صحن میں سو جائیں گے، 2-4 گھنٹے کے بعد مؤذن صاحب جگائیں گے، جناب اٹھیے عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ جمعہ پڑھ کے بریانی کھا کے سوئے ہو، اٹھنے کا نام نہیں لیتے۔ اب وہ بیچارہ اٹھے گا، آسانی سے استنجا گیا، وضو کر کے آیا، نماز پڑھے گا، الحمدللہ کہ۔ لیکن کتنے کروڑ پتی ایسے ہیں، کتنے ارب پتی اور کھرب پتی ایسے ہیں جو تجوریوں میں جن کے پیسہ رکھنے کے لیے جگہ نہیں۔ حکومت نے اعلان کر دیا تو نوٹ بندی کا، کتنوں کا سہارا لیا۔ ارے بھائی میرے 2 لاکھ روپے لے لو، تھوڑا اس کو وائٹ بنا کے دے دو، بلیک منی کو وائٹ بنا کے دے دو۔ لیکن یہ کتنے ان میں سے ایسے ہیں جن میں کھانا کھا کے ہضم کرنے کی صلاحیت؟ اسلامی معاشیات ایک عظیم الشان کتاب ہے جس کے مصنف ہیں حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اپنے زمانے کے عالم اور صاحب طرز مصنف، 100 سے زائد کتابیں، اور ہر کتاب ایسی ہے ایک کتاب بھی لکھ کے چلے جاتے تو کافی تھا اپنی شہرت کے لیے۔ اتنی عظیم کتابیں انہوں نے لکھی۔ اسلامی معاشیات کے اندر مناظر احسن گیلانی نے جو انگریزی اخبار کے حوالے سے لکھا ہے، اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے مالدار، بلکہ دنیا کے سب سے بڑے مالدار کے بارے میں، اس کا نام تو مجھے یاد نہیں، وہاں کتاب میں غالباً لکھا ہوا ہے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے میں اس قدر مالدار ہوں، میرے پاس اتنی دولت ہے کہ دنیا والے کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنی دولت ہے، لیکن سچائی یہ ہے مجھے خود معلوم نہیں کہ میں کتنی بڑی دولت کا مالک ہوں۔ یعنی میری دولت کا میرے پاس حساب نہیں ہے، اتنی بڑی دولت کا مالک ہوں۔ لیکن اس نے کہا ہے، وہی بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اس نے کہا میں یہ پوری دولت اس شخص کے نام لکھ کر دینے کے لیے ابھی تیار ہوں جو مجھے 2 وقت کھانا کھا کر ہضم کرنے کی صلاحیت دے دے۔ اس کے بارے میں لکھا ہے وہاں، اس کو ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا تمہارے پیٹ کا اور معدے کا نظام خراب ہو چکا ہے، روزانہ 1 کپ دودھ اور 2 بسکٹ، اس سے زائد نہیں کھا سکتے، اس سے زیادہ کھاؤ گے تو مر جاؤ گے۔ اب کیا فائدہ اس کو اس دولت کا جو کھا کر ہضم نہیں کر سکتا۔ بہرحال میں کہیں بہت دور چلا گیا، میں کہنا یہ چاہ رہا تھا
اللہ کی نعمتیں اس قدر ہیں جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، ان تمام نعمتوں میں سب سے عظیم الشان نعمت، قابل قدر نعمت، بیش بہا نعمت، جس نعمت کے سوا ہر نعمت فضول ہے، اور جس نعمت کے موجود ہونے کے بعد کسی نعمت کے نہ ہونے پر افسوس کرنے کی ضرورت نہیں۔ جانتے ہیں وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت ہے ایمان۔ ایمان کی دولت، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کہنا اور دل سے اس کی سچائی کا یقین کر لینا۔ اللہ پر ایمان کی جو دولت میرا اور آپ کے پاس موجود ہے، اگر کوئی شخص پوری دنیا کا بادشاہ ہو، ہر نعمت اس کے پاس موجود، حسن و جمال موجود، مال و دولت موجود، عورتیں اور باندیاں اور غلام اور حشم اور قدم، پوری کائنات کی نعمتیں اس کے پاس ہوں، اور اگر ایمان نہ ہو، خدا کی قسم وہ دنیا کا محروم ترین انسان۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہو، اس کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، آنکھیں خراب، کان کا نظام خراب، پیٹ کا نظام خراب، جسم میں کیڑے پڑ گئے ہوں، لیکن اس کے باوجود اگر اللہ نے اسے ایمان کی دولت دی ہے، خدا کی قسم یہ دنیا کے جتنے کافر بادشاہ گزرے ہیں وہ تمام کے مقابلے میں بھاری۔ ایمان اس قدر عظیم دولت، اور جو دولت جس قدر اہم ہوتی ہے اس کے تقاضے بھی بڑا اہم ہوتے ہیں، وہ اپنی طرف توجہ بھی زیادہ چاہتی۔ لیکن افسوس، اگر ہم غور کریں، پیسہ جیب میں رکھ کے غافل ہم نہیں ہوتے۔ جیب میں اگر 1 لاکھ کی چیک ہو، 1 لاکھ روپے موجود ہوں، یا آپ اے ٹی ایم سے پیسے نکالنے گئے، سامنے کوئی کھڑا ہوا ہے، آپ کو شبہ ہو رہا ہے یا اوباش قسم کا نوجوان ہے، ہو سکتا ہے میرا جو ہے نمبر جان کے پیسے چوری کر لے، آپ کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ آپ کو میسج آتا ہے بینک سے، آپ اپنا جو ہے اپنی ذاتی معلومات بینک کی کسی کو نہ دیں اور فلاں نمبر نہ دیں، آپ کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کے بینک میں جو پیسہ ہے، بیلنس ہے، اس کی بڑی قدر ہے۔ جیب میں جو پیسہ ہے اس کی بڑی قدر ہے، اس کی آپ قدر کرتے ہیں۔ سونے کا کوئی زیور آپ خریدیں، آپ اسے لے جا کر پاپوش خانے میں جوتے رکھنے کی جگہ نہیں رکھ دیتے، آپ اسے گھر میں ہال میں نہیں رکھ دیتے، آپ اسے روم میں نہیں رکھ دیتے، آپ گھر کے مخصوص کمرے میں، اس میں بھی المار بنا ہوا ہوگا، اس المار میں چھوٹا المار بنا ہوا ہوگا، اس چھوٹے المار میں ایک بکسا رکھا ہوا ہوگا، اس بکسے میں آپ سونا چاندی رکھیں گے، اسے تالا لگائیں گے، چھوٹے المار کو تالا لگائیں گے، بڑے المار کو تالا لگائیں گے، پھر کمرے کو تالا لگائیں گے، پھر گھر کو تالا لگائیں گے، پھر گیٹ پر کیا تالا لگا کر کیمرہ لگا کے پڑوسیوں کو بول کے جائیں گے، اور بار بار آپ کیمرہ کھول کے دیکھ رہے ہوں گے، اس لیے کہ تجوری میں پیسہ ہے، سونا ہے، زیور ہے۔ کیوں آپ اتنا اہتمام کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری نظر میں سونے کی قدر و قیمت ہے، ہماری نظر میں پیسے کی قدر و قیمت ہے، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے، مجھے اور آپ کو اگر کسی چیز کی زیادہ فکر نہیں ہے تو اپنے ایمان کی فکر نہیں۔ ایمان کس قدر عظیم دولت، اس کے بغیر کوئی نعمت نہیں، ہر نعمت فضول۔ جس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا وہ کامیاب ہے۔ اسی لیے میں نے قرآن کریم کی ایک سورت کی ابتدائی چھوٹی سی مختصر آیت پڑھی۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہیں
جس کے پاس ایمان ہے، جس کے پاس اسلام ہے، جس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا، وہ کامیاب ہے. اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں، اس سے بڑی کوئی کامرانی نہیں. لیکن اگر ایمان نہ ہو، کسی کے لیے کوئی کامیابی نہیں. ایمان کی فکر کا کرنا یہ بے انتہا ضروری ہے. میرے اور آپ کے ایمان کے مرنے سے پہلے پہلے چھن جانے کا، سلب ہو جانے کا اندیشہ ہمیشہ لگاؤ. بلکہ کوئی اگر اللہ کا ولی بھی ہو، گارنٹی اس کی بھی نہیں، اس کی بھی گارنٹی نہیں کہ وہ ایمان پہ مر جائے گا. بعض لوگوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ایمان قبول کیا، پھر مرتد ہو گئے، کفر کی حالت میں مرے. یہ بات الگ کہ وہ منافق تھے، لیکن ظاہری ایمان اور اسلام ان کو کام نہیں آیا. کتنے ایسے گزرے جو دین پر بڑے قائم نظر آئے، لیکن بعد میں چل کر خدا نے ان کا ایمان سلب کر لیا. لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جس کا ایمان کبھی سلب نہیں ہو سکتا، مکمل گارنٹی ہے ان کے ایمان کی. وہ ہیں حضرات انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات. انبیاء، اللہ کے رسول، وہ آتے ہی دنیا میں اس لیے ہیں تاکہ لوگوں کو ایمان والا بنائیں، لوگوں کو ایمان دیں اور ایمان کی دعوت دیں. اس لیے اللہ نے جن کو منتخب کر کے، چن کر کے ایمان ہی کی دعوت کے لیے بھیجا ہے، ان کا ایمان کبھی سلب نہیں ہو سکتا. لیکن یہ بات آپ سمجھنے کے بعد ذرا قرآن کی طرف میں آپ کو لے کے جاتا ہوں. قرآن پاک پہ آپ نظر ڈالیں گے تو حیرانی کی انتہا ہو جائے. ہمیں پریشانی ہونے لگتی ہے. ان پیغمبروں میں ایک پیغمبر جن کا نام ہر مسلمان جانتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام. کون نہیں جانتا؟ اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا، خلت کا مقام عطا فرمایا، اپنا دوست بنایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائش والی گزری. آپ کی پیدائش بتوں کے ماحول میں، بلکہ جس گھر میں آپ کی پیدائش ہوئی اس گھر میں آپ کا باپ خود بت کا پجاری نہیں بلکہ بت گر اور بت بنانے والا تھا. وہ صرف بتوں کی پوجا نہیں کرتا تھا، وہ بت بنا کے لوگوں میں بت فروخت کیا کرتا تھا اور بتوں کا کاروبار کرتا تھا. آپ نے اس سے مقابلہ کیا، اپنی قوم کا مقابلہ کیا. اور آپ کو معلوم ہے بقرعید کے موقع پر حضرات علماء اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور تقریباً ہر مومن اس واقعے کو جانتا ہے. مجھے تفصیلات میں نہیں جانا ہے. کس قدر تکلیفات سے آپ گزرے. آپ کو آگ میں ڈالا گیا، اس قدر بھیانک آگ کہ آسمان میں کوئی پرندہ اڑتا تو جھلس کے رہ جاتا. آپ کو منجنیق کے ذریعے سے پھینکا گیا تھا، آگ میں ڈالا گیا. اس کے بعد آپ ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے، اپنی بیوی کو لے کر کے ہجرت کر کے گئے. کتنے امتحانات سے گزرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، قرآن پاک میں اللہ نے ایک جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا نقل کی. اس دعا کو پڑھنے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب یہ سوچتے ہیں کہ جنہوں نے کفر
کفر کا، شرک کا، اللہ کے خلاف ہونے والی بغاوتوں کا اور باغیوں کا، نمرود کا، اپنی قوم کا، اپنے باپ کا، اپنے کنبے اور قبیلے کا اس قدر سختی کے ساتھ مقابلہ کیا، اور توحید کا ڈنکا جس نے بجایا وہ دعا کرتا ہے، اور اس کی دعا کو اللہ قرآن میں نقل کرتے ہیں۔ کیا دعا کر رہے؟ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری نسلوں کو بتوں کی پوجا سے بچا لیجیے، مورتی پوجا سے بچا لیجیے۔ ذرا سوچ کے دیکھیے، ہم جیسے جو ادنا قسم کے لوگ، ہم بھی ایک دو رکعت فجر کبھی پڑھ لیے، کبھی تہجد کی توفیق ہو گئی، ہم انتظار میں رہتے شاید ابھی الہام ہو جائے، جبریل ہمارے پاس آ جائے، اس قدر ہم اپنے آپ کو نیک اور صالح سمجھنے لگتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے پوری زندگی توحید کا مشن اپنایا تھا، توحید کا کام کیا تھا، اللہ کے ایک ہونے کی صداؤں کو جو کفر کے ماحول میں بادشاہ کے سامنے للکار کر کے آپ نے اس پیغام کو پہنچایا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ مجھے اور میری نسلوں کو کفر سے بچا لیجیے، بتوں کی پوجا سے بچائے۔ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اور یاد رکھیے، قرآن کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں، قرآن میں کہیں کوئی قصہ ترتیب سے ہے ہی نہیں سوائے یوسف علیہ السلام کے قصے۔ ایک قصہ اللہ نے صرف ترتیب سے بیان کیا، بقیہ جتنے قصے ہیں اس کا پہلا حصہ بعد میں کہیں آ رہا ہے اور بعد والا حصہ پہلے کہیں آ رہا ہے، ایک حصہ کسی صورت میں، ایک حصہ کسی صورت میں، اس کو جوڑنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن قصے کہانی کی کتاب نہیں، اس لیے قرآن جب بھی کسی واقعے کا کوئی جز، کسی نبی کی کوئی دعا اور کوئی بات نقل کرتا ہے، اس میں میرے اور آپ کے لیے کوئی پیغام ہوتا ہے، اس پیغام کو پہنچانے کے لیے قرآن اسے نقل کرتا ہے۔ آپ بتائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا اور دعائیں نہیں کی، بلکہ قرآن میں اور بھی دعائیں ان کی منقول ہے، لیکن اس دعا کو بھی قرآن نے کیوں نقل کیا؟ نقل اسی لیے قرآن نے کیا، اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں رہتی دنیا تک کے انسانوں، اے ایمان والوں، دیکھو ابراہیم جیسا پیغمبر جو عظیم المرتبت جلیل القدر پیغمبر ہے، میرا خلیل اور میرا دوست ہے، وہ بھی اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند ہے، اپنی نسلوں کے ایمان کے بارے میں فکر مند ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میں یا میری نسلیں کفر میں مبتلا ہو جائیں، لہذا تم بھی اپنے ایمان کی ہمیشہ فکر کیا کرو۔ یہ پیغام اس دعا کو نقل کر کے قرآن مجھے اور آپ کو دیتا ہے۔ آگے بڑھیے، حضرت یعقوب علیہ السلام کس قدر عظیم المرتبت پیغمبر، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام پیغمبر، ان کی نسلوں میں ادھر ادھر 4 پشتوں میں ایمان، یہ نبوت، لیکن اس کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی پوری امتحان کی زندگی گزارنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پیش آیا، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، اپنے بیٹے کو جدا کر دیا، آنکھوں سے جو بینائی تقریباً رخصت جو ہو چکی تھی، اور پتہ نہیں بنیامین جو آپ کے بیٹے تھے وہ جو ان کے ذریعے سے آپ کو آزمایا گیا، مختلف آزمائشیں آپ کے ساتھ آئیں، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام جب آپ کی وفات کا وقت آیا، آپ نے اپنے بچوں کو جمع کیا، جمع کر کے آپ نے یہ نہیں پوچھا بیٹو میرے بچوں میرے مرنے کے بعد کیا کھاؤ گے، کون سی بلڈنگ کس بچے کی ہوگی،
اور کس بچے کا کتنا مال ہوگا، کتنے باغات ہوں گے، کتنی کھیتیاں ہوں گی، تم کھاؤ گے کہاں سے، پیو گے کیسے، یہ نہیں پوچھا۔ آج میری اور آپ کی فکر کیا ہوتی ہے؟ ہمیں موت بھی آنے لگتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ میرے پوتے کی شادی تک باقی رکھی۔ اچھا، پوتے کی شادی کے بعد پر پوتے کی شادی میں کیا کرے گا؟ اس کے بعد والے پوتے کی شادی میں کیا کرے گا؟ ارے اللہ نے آپ کو پوتے کی اور پر پوتے کی شادی کرنے پیدا کیا۔ اللہ نے آپ کو اس لیے پیدا کیا آپ اولاد کی شادی کرتے ہیں صرف، یا ان کے لیے گھر بنا کے دے دیں؟ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، غلط نہیں، لیکن ترجیح کی بات ہے۔ ترجیح کس کو ہونا چاہیے؟ اگر ابھی موت ہم کو آنے لگے، ہماری جو زبان سے الفاظ نکلیں گے وہ کیا ہونا چاہیے؟ سنیے، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سے کہتے ہیں ما تعبدون من بعدی، ما تعبدون من بعدی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام عجیب المرتبت پیغمبر، ان کے بیٹوں میں نبوت اور اتنا پاکیزہ ماحول، کہاں ممکن تھا کہ ان کے بیٹوں میں کفر آ جاتا، ان کے بیٹوں میں شرک آ جاتا، وہ بتوں کی پوجا کر لیتے، وہ مورتی پوجا کر لیتے، لیکن آپ پوچھ رہے ہیں ما تعبدون من بعدی۔ بچوں مجھے یقین دہانی کرو، میں مر رہا ہوں، میں دنیا سے رخصت ہوا چاہتا ہوں، مجھے اطمینان دلا کے بھیجو، مجھے بتاؤ تو صحیح میری موت کے بعد تم عبادت جو کرو گے کس کی کرو گے؟ تم کسی مورتی کی کرو گے، کسی پتھر کی کرو گے، کسی بت کی کرو گے، یا میرے اللہ کی کرو گے؟ انہوں نے کیا کہا؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک۔ ابا جان آپ پریشان نہ ہو، آپ ڈرے مت، آپ پریشان نہ ہو، آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کے جو معبود ہیں اور آپ کے آبا و اجداد کا جو معبود ہے، یعنی آپ جس کی عبادت کرتے تھے، آپ کے آبا و اجداد جس کی عبادت کرتے تھے، یعنی ایک اللہ کی عبادت پر ہم قائم رہیں گے، ہم اسی پہ جمے رہیں گے، آپ بے فکر ہو کے دنیا سے تشریف لے جائیں۔ کیسا باپ ہے اور کیسی اولاد! یہ واقعہ قرآن کیوں نقل کر رہا ہے؟ اسی لیے نقل کر رہا ہے، کیا ہے ٹیپو مسجد والوں، جانا تو سب کو ہے، موت تو سب کو آنی ہے، لیکن تمہاری جب موت کا وقت آئے اور جب تم سوچو اپنے باپ کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں، تو سب سے پہلے سوچو ان کی ایمان کے بارے میں۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ انسان دینی معاملے میں جس قدر کوشش اور محنت جد و جہد کرے گا اسی قدر نوازا جائے گا۔ بقیہ روزی روٹی، مکان، کھانا پینا، بیوی بچے، شادی اور فلاں، یہ سب اللہ نے میری اور آپ کی پیدائش سے بہت پہلے لکھی۔ اور جب ماں کی پیٹ میں بچہ 4 ماہ کا ہو جاتا ہے سب اللہ لکھ دیتے ہیں، اور روزی کی کوئی فکر نہیں۔ ہاں البتہ اللہ نے دوسرے جانوروں کے مقابلے میں انسان کو زیادہ عقل اور صلاحیت دی ہے، اس لیے دوسرے جانور محنت نہیں کرتے۔ ایک بکرا جہاں جائے گا اللہ چارہ پیدا کر دیتے، ایک مرغا اور مرغی جہاں جائے گی اسے اللہ دانا دے دیں گے، ایک چونٹی کو دانے اللہ وہ جہاں ہے وہ دے دیں گے، لیکن انسان کو اللہ نے کہا تمہارے اور جانوروں میں فرق ہے، بیل اور بھینس میں اور انسان میں فرق ہے، ہاتھی اور انسان میں فرق ہے، تمہیں ہم نے زیادہ عقل دی ہے، تمہیں فہم دی ہے، پوری کائنات کا نظام اور اس کی تشکیل تمہارے حوالے ہم نے کی ہے، تم سمندروں پر کنٹرول کر سکتے ہو، تم چاند پر جا سکتے ہو، تم جانوروں کو اپنے قابو میں کر سکتے ہو،
تم پانی کا نظام اپنے قابو میں کر سکتے ہو، تم زمین کا نظام اپنے قابو میں کر سکتے ہو، تم جو چند پرزوں کو چھوڑ کر ایک موبائل اور کمپیوٹر بنا دے سکتے ہو، تمہیں ہم نے ایسی عقل و فہم دی، لہذا تمہاری روزی کے لیے شرط یہ ہے کہ تمہیں محنت بھی کرنی پڑے گی۔ اس لیے انسان سے تھوڑی محنت کا بھی تقاضا ہے، انسان کو تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم گائے اور بیل اور بھینس کی طرح صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک ایک ہی کام ہے جو گائے اور بیل اور بھینس کا کام کیا ہے؟ صبح میں اٹھے، فجر کی نماز گئی، رات میں سوئے تھے ٹیلی ویژن دیکھ کے، موبائل گور کے، فجر تو پڑھنی نہیں ہے، سو گئے۔ ہماری صبح کب ہوئی؟ 9 بجے، اگر جاب ہو تو 8 بجے ہو جائے گی، کہیں ڈیوٹی ہو، تجارت ہو، دکان کھولنی ہو تو 12 بجے کھولیں گے، 1 بجے کھولیں گے، کون آتا ہے اس سے پہلے؟ کون فجر میں کھولے گا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت ڈال دیجئے۔ فجر کے بعد کا وقت تجارت کا، برکت کا، کمائی کا، اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا، اور ہماری دکانوں پہ تالا، ہمارے بازار بند، ہمارا نظام بند، ہماری فیکٹریاں بند۔ لیکن کافروں کے علاقے میں جائیے، ان کے نماز تو نہیں، وہ صبح میں اٹھ جائیں گے، ہم فجر کو آ رہے ہیں، وہ اٹھے ہوئے ہیں، جھاڑو لگا رہے ہیں، پانی مار رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں اور پوجا کر رہے ہیں اور تجارت کے لیے اپنی چل پڑ رہے ہیں۔ ہمارے اندر یہ حالت ہماری ہوگی۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا ہمیں تھوڑی سی محنت تو کرنی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہماری محنت کا پورا محور و مرکز پیٹ، کھاؤ اور جماؤ۔ صبح میں گیا تھا، کہاں بھی برش کیا، ناشتہ کیا، دکان چلا گیا اور رات تک دکان میں رہا۔ مسجد کے بازو ہے، مسجد کی دکان میں دکان چلاتا ہے، کرائے کی دکان مسجد کی ہے، لیکن اچھا پیشاب کو جانا ہے، مسجد آئے گا، لیکن نماز پڑھنے کی توفیق نہیں۔ سوچ کے دیکھیں، دکان مسجد کے بغل میں سستی مسجد کی دکان چاہیے، اس کے بعد پیشاب کہاں کرے گا؟ مسجد کے ٹوائلٹ میں، لیکن یہاں کی قرآن کی تلاوت اس کے دکان تک پہنچ رہی ہوگی، اسے توفیق نہیں ہوتی مسجد میں آنے۔ یہ ہے ہماری ایمان کی فکر۔ اور رات میں گھر میں گئے، سو گئے، یہی کام تو جانور کر رہے ہیں، پھر میرے اور جانور میں کیا فرق ہو گیا؟ اگر میں صبح میں اٹھوں، کمانے نکلوں اور رات میں آ کے کھا کے سو جاؤں اور پھر صبح میں وہی، اور اس کے وہ دکان کب چھوٹے گی؟ یہ کھانا پینا کب چھوٹے گا؟ جب موت آ جائے گی۔ تو پھر جانور میں اور میرے میں کیا فرق محسوس کریں؟ اس لیے میرے بھائیوں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس تعلیم میں اور اس سوال میں اللہ نے اس کو نقل کر کے یہ پیغام ہم تک پہنچایا ہے کہ تم لوگ جو ہے اپنے ایمان کی فکر کرو۔ ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، جب اللہ نے ان کو مکمل آزما لیا، کنویں میں ڈالا گیا، مصر کے بازار میں لا کر ایک پیغمبر زادے کو جو بعد میں چل کے پیغمبر بننے والے ہیں، بلکہ دنیاوی بادشاہت بھی ملنے والی ہے، ایسے پیغمبر کو مصر کی گلیوں میں، بازار میں غلام بنا کے بیچ دیا گیا۔ عزیز مصر نے خریدا، پھر زلیخا کا واقعہ پیش آیا، جیل میں گئے، پتہ نہیں کیا کیا آزمائشوں سے گزرے، اس کے بعد جیل سے رہائی ہوئی، آئے، حتیٰ کہ ایک طرف نبوت، ایک طرف بادشاہت۔ آپ بتاؤ، دنیا میں، دنیاوی اعزاز میں، دنیاوی کمالات میں، دنیاوی مقام و مرتبے میں بادشاہت سے بڑھ کے، سلطنت سے بڑھ کے اور کیا مرتبہ؟ دنیاوی اعتبار سے بھی سب سے بڑا منصب کہ آپ وقت کے بادشاہ ہیں،
سلطنت، سب کچھ آپ کے قبضے میں، اور دینی کمالات میں نبوت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے، پیغمبر وقت کے دونوں کمالات اللہ نے آپ کو عطا کیے ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے نبوت بھی دے دی، بادشاہت بھی دے دی، آپ کے بھائیوں سے ملا دیا، باپ سے ملا دیا، سب کچھ مل گیا، اگر مجھے اور آپ کو تھوڑا مل گیا ہوتا تو ہم خوابوں میں نہ آتے، پھولے نہ سماتے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ اے اللہ، آپ نے مجھے قد علمتنی من تعبیر الاحادیث، اے اللہ مجھے آپ نے خواب کی تعبیر کا علم، آپ کی شریعت کا علم آپ نے مجھے عطا کیا، اور آتیتنی من الملک، مجھے آپ نے بادشاہت بھی دی، فاطر السماوات والارض توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ، اے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والے، جس نے مجھے دینی اور دنیاوی دونوں کمالات عطا کر دیے ہیں، بس ایک چیز کا تجھ سے سوال ہے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ، جب وفات ہو، جب موت کا وقت آئے تو اے اللہ مجھے ایمان پر موت دے، مسلمان بنا کر کے ایمان دے، یہ مجھے موت عطا فرما اور نیک لوگوں میں مجھے شامل کرو۔ وقت کا جلیل القدر پیغمبر اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں حضرت عائشہ اور دیگر متعدد حضرات صحابہ، ایک دو نہیں کئی حضرات صحابہ سے یہ روایت آئی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کثرت کے ساتھ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیر دینے والے، اے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں ہمارے دل ہیں، اے اللہ میرے دل کو ایمان پر ثابت قدم رکھ، جما دے۔ حضرات صحابہ نے فرمایا، اللہ کے رسول آپ کو بھی یہ فکر ہے؟ آپ ذرا سوچئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فکر ہے تو اپنے ایمان کی، حضرت یعقوب علیہ السلام کو فکر ہے تو اپنے ایمان کی، حضرت یوسف علیہ السلام کو فکر ہے تو حضرت جو اپنے ایمان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہے اپنے ایمان کی۔ قرآن پاک کی طرف ہی دوبارہ لے کے جاتا ہوں میں آپ کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا مقابلہ فرعون نے کروایا تھا جادوگروں سے۔ اس زمانے کے سارے جادوگر جو بڑے بڑے جادوگر تھے، جادوگروں کے گرو گھنٹال تھے، اس کو اکٹھا کیا تھا، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کیا۔ جب مقابلے میں معلوم ہو گیا ان کو کہ موسیٰ جادوگر نہیں، موسیٰ کے پاس کوئی خدائی طاقت اور مدد اور نصرت موجود ہے، اس کے بغیر موسیٰ ہم پہ غالب نہیں آ سکتا۔ اس وقت میں سارے جادوگروں نے جب یہ سمجھ لیا موسیٰ سچے ہیں، سب نے کہا ہم اللہ پر ایمان لاتے، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون نے پوچھا، ارے تم نے میری اجازت کے بغیر ایمان قبول کر لیا؟ کس نے اجازت دی؟ میری اجازت کے بغیر تم نے کیسے ایمان قبول کر لیا؟ اس وقت میں انہوں نے کیا دعا کی؟ قرآن اسے جو نقل کرتا ہے کہ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے اللہ جو ہمیں صبر عطا فرما اور ہم کو اسلام پر موت عطا فرما۔ یہ سارے واقعہ قرآن جسے نقل کرتا ہے کر رہا ہے، پورے اہتمام کے ساتھ ان الفاظ کو نقل کر رہا ہے۔ اس کے اندر میرے لیے آپ کے لیے کیا پیغام ہے؟ پیغام یہی ہے کہ اپنے ایمان کی فکر۔ اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں، ہمارے کھانے کی فکر، پینے کی فکر، اولاد کی فکر، پوتوں کی، نواسوں کی، نواسیوں کی اور جو مکانات کی، یہ ساری فکر ہونا چاہیے۔ اچھے سے اچھے تاجر بنو،
بہتر سے بہتر تعلیم یافتہ بنو، بہتر ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، سائنسدان بنو، حساب دان بنو، جغرافیہ دان بنو، جو کچھ بن سکتے ہو بنو، بہترین تاجر بنو، بہترین کھیتی کرنے والا بنو، بہترین ملازم بنو، جو کچھ بن سکتے ہو بنو۔ اسلام خدا کی قسم دنیا کی کسی بھی ترقی سے نہیں روکتا۔ اسلام ایک واحد مذہب ایسا ہے کہ دنیا کو وہ کسی بھی ترقی سے نہیں روکتا، بس خدائی قانون کے دائرے میں وہ چلنے کی دعوت دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری اولین ترجیح، ہمارے صبح سے شام تک سب سے زیادہ جو چیز ہمارے دل و دماغ پر مسلط ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ میں اسلام پر جیوں، ایمان پر مروں۔ میری نسلیں، میری اولاد، میرے بچے، میری بچیاں، میرا خاندان، میرا کنبہ، میرا محلہ، میرے متعلقین، میرے دوست احباب، میرے چاہنے والے، میرے لوگ، یہ سب کے سب کیسے ایمان اور اسلام پر قائم رہیں اور کیسے ان کا خاتمہ ایمان پر ہو، یہی فکر سب سے زیادہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پہلے زمانے میں تو تھی ہی، ہر زمانے میں رہی، لیکن آج کا زمانہ فتنوں کا زمانہ، مسائل کا زمانہ، ہر طرف دنیا، پوری دنیا کی طاقتیں شیطان کے ساتھ مل کر کے ایمان اور اسلام کے خلاف جو اپنا محاذ کھول چکی ہیں۔ ایسے موقع پر میرا اور آپ کا فرض ہے اپنے ایمان کی فکر کریں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام حضرات کو اپنے ایمان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھ